یہ ایک بہت بڑے گناہ کا کام، ستارہ پرستی، نجوم پرستی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایک طرح سے شرک ہے۔ یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ستارے کے اندر ہماری قسمت رکھی ہے۔ لوگ جا کے کسی سے جو نجومی بیٹھا رہتا ہے یا پرندہ طوطا رکھ کے بیٹھے رہتا ہے یا فال دیکھ کر بولنے والا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے کسی نجومی کے پاس یا کسی کاہن کے پاس گیا جو کہ مستقبل کا حال بتاتا ہے، وہی سے آدمی سے جا کے قسمت کا حال معلوم کیا تو اس کی نماز 40 دن تک اللہ قبول نہیں کرتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آج کل اس کا بھی بہت اہتمام کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ شادی ہے بچی کی تو جا کے پوچھتے ہیں صاحب یہ میچ ہوگا کیا، یہ شادی ہوگی کیا، وہ فلاں ہوگا کیا، تاریخ کون سی رکھنی، صاحب چاند چڑھتے کی تاریخ رکھنی کہ نہیں، چاند اترتا نا تب کی تاریخ رکھنا ہے، وقت کون سا ہے، یہ سب نجوم پرستی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے مکے سے، بارش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھ کے صحابہ سے کہا اللہ کہتا ہے صبح ہوئی تو کچھ لوگ مومن اور کچھ لوگ کافر، بارش ہوئی نا رات، اگر جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی تو الحمدللہ مومن ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور صاحب کی ستارے کی تاثیر کو نہیں مانتے۔ لیکن جو لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں نچھتر نکلا، فلاں تارا نکلے اس لیے بارش ہوئی، تو ان کا اعتقاد، ان کا ایمان تارے پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ لہٰذا دیکھیے بہت سارے لوگ ایسی بیپار کا حال معلوم کرنے کے لیے، ہمارے نبی نے تو بتایا استخارہ کرو، صاحب اللہ سے دعا کرو، یہ شادی ہو یا بیپار ہو یا گھر خریدنا ہو، زمین خریدنا ہو، اس استخارے کو لوگوں نے لا کے ستارہ پرستوں کے پاس بھیج دیا، نعوذ باللہ۔ شریعت میں علاج ہے لیکن اس علاج کو آپ نے غلط طریقے سے اختیار کیا۔ لہٰذا شادی کا ہو، کسی اور حال چال کا اور کسی اور چیز کا حال چال معلوم کرنے کے لیے کسی ستارہ پرست کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا اور قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ آپ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو مت سمجھیے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری کتنی نیکیاں برباد کر دے گا، آپ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچائے اور آپ کو بھی بچائے، توحید پر قائم رکھے، توحید کو کبھی مت چھوڑیے۔ ہر سبق کے ساتھ توحید ہے، ہر سبق کے ساتھ شرک ہے، لہٰذا اللہ پر ہم کو یقین ہونا چاہیے، اور صاحب نجوم پرستی، ستارہ پرستی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا